الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا جب آئی بہار تو کہتے تھے تیرا کام نہیں بزرگان محترم عزیز ساتھیو دینی اور ایمانی بھائیو آج کا دن 15 اگست کا دن ہے اور آج کے دن میں ہمارا ملک ہندوستان ہمارا بھارت ہمارا وطن ہمارا دیش ہمارا انڈیا آزاد ہوا تھا آج کے دن میں ترنگا لہرایا جاتا ہے خوشیاں منائی جاتی ہے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے ان سب کا صلہ جاتا ہے ہمارے ان اکابر اور اسلاف کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیں آزادی دلائی بزرگان محترم ہم اتہاس کو کم جانتے ہیں اور اتنا ہی اتہاس جانتے ہیں جتنا ہم کو بتایا گیا حالانکہ اتہاس کچھ اور ہے ملک ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں لگی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے سب سے زیادہ کسی کا خون بہا ہے تو وہ مسلمانوں کا بہا ہے سب سے زیادہ اگر کوئی پھانسی پر چڑھا ہے تو وہ مسلمان ہے سب سے زیادہ اگر کسی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ مسلمان ہے اور تاریخ اتہاس یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ اگر ملک ہندوستان میں مسلمان نہ ہوتے جنگ آزادی کے وقت مسلمان نہ ہوتے تو ہندوستان آج بھی غلامی کے شکنجے میں ہوتا آج بھی ملک ہندوستان آزاد نہ ہوا ہوتا اس ملک کے خاطر اسے آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے انگریزوں کے پنجے سے اس ملک کو چھڑانے کے لیے قریباً 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اپنا بلیدان دیا ہے 50,000 سے زائد بڑے بڑے چوٹی کے علماء کرام شہید ہوئے ہیں تب جا کر کے ہمیں آزادی ملی ہے دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر علماء کرام کی لاشیں نہ لٹکتی ہو علماء کرام کو کھولتے ہوئے تیلوں میں ڈال دیا گیا علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے مار دیا گیا ہزاروں علماء کرام کو انگریزوں نے پھانسی کے تختوں پر چڑھا دیا لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری ان لوگوں نے ہار نہیں مانی مقابلہ کرتے رہے یہ جنگ قریباً 250 سال چلی ہے 1754 میں جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی تھی 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے آج جو ہے کچھ لوگوں کے نام اتہاس میں لیے جاتے ہیں کہ اس کے اندر کردار ہے مہاتما گاندھی کا ہم مانتے ہیں یقیناً اس کا کردار ہے لیکن سب سے زیادہ کردار رہا ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے ٹیپو سلطان کو کوئی یاد نہیں کرتا نواز سراج الدولہ کو کوئی یاد نہیں کرتا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو کوئی یاد نہیں کرتا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کوئی یاد نہیں کرتا قاسم نانوتوی کو کوئی نہیں جانتا رشید احمد گنگوہی کو کوئی نہیں جانتا حالانکہ اتہاس لکھنے والے جانتے ہیں کہ اگر شاملی کے میدان میں انہوں نے جنگ نہ چھیڑی ہوتی اگر انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ نہ کیا ہوتا اگر ان لوگوں نے انگریزوں سے ٹکر نہ لی ہوتی اگر ان لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ نہ لڑی ہوتی اگر ان لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ جہاد کا فتویٰ نہ چھیڑا ہوتا تو آج بھی ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد نہ ہوتا مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ
آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ کو انگریزوں نے گرفتار کیا، جیل میں ڈالا، اسی دن آپ کے گھر آپ کی لڑکی کی ولادت ہوئی، 21 سال کے بعد جیل میں ہے، خط لے کر کے کوئی آیا اور کہا کہ حضرت آپ کی بیٹی کا نکاح ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل مسجد میں اعلان کر دینا زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں نے آپ کو گرفتار کیا، جیل میں ڈال دیا، ایک دن صبح جیلر پھانسی کا پروانہ لے کر کے آیا اور کہا کہ تمہاری پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیغام کو دیکھا، لفافے کو چوما اور خوش ہو کر کے کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے میرے دیش کی خاطر شہید ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ جیلر نے جب دیکھا کہ یہ خوش ہے، ان کو یہ خوشی برداشت نہ ہوئی، جیلر نے کہا کہ ان کو پھانسی پر نہیں چڑھانا، کوئی ایسی سزا ان کے لیے تجویز کی جائے، کوئی ایسی سزا متعین کی جائے کہ میں انہیں غم زدہ دیکھوں، میں انہیں ناخوش دیکھوں۔ پھر جیلر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے یہ سزا تجویز کی کہ ان کو پھانسی دینے سے پہلے ان کی داڑھی چہرے سے نکال دی جائے، ان کی داڑھی چہرے سے ہٹا دی جائے۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ستونوں سے باندھ دیا گیا اور آپ کے چہرے پر استورا پھرایا جانے لگا تو حضرت رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، میں بغیر داڑھی کے اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا، لیکن ان لوگوں نے حضرت کی نہیں سنی اور آپ کی داڑھی نکال دی چہرے سے۔ پھر آپ کو جب کھولا تو آپ نے داڑھی کے بالوں کو ہاتھ میں لیا اور داڑھی کو مخاطب کر کے کہنے لگے واہ تجھے بھی شہادت کی بڑی جلدی ہے، میرے شہید ہونے سے پہلے تو شہید ہو گئی۔ یہ تھے ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ آپ کے اس فتوے پر انگریز پولیس نے مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے آپ کو لایا گیا انگریز کی عدالت میں، آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ انگریز جج پوچھتا ہے حسین احمد آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں او انگریز جج دیا کیا ہوتا ہے اب بھی دیتا ہوں اور دیتا ہوگا، جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے، سینے میں قرآن باقی ہے، حسین احمد کہتا رہے گا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ انگریز جج کہتا ہے او حسین احمد تجھے پتا ہے اس بغاوت والی تقریر کی سزا کیا ہے؟ مولانا حسین احمد فرماتے ہیں تو ہی بتا دے۔ انگریز جج کہتا ہے اس بغاوت والی تقریر کی سزا تختہ دار ہے، پھانسی ہے، میری قلم میں بڑی قوت ہے، میں تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنی گدھڑی سے سفید کپڑا نکالا، عدالت میں لہرا کر کے کہنے لگے او انگریز جج ہمیں موت سے کیوں ڈرایا نہ کر، حسین احمد جب دیوبند سے نکلا تھا تو کفن کا کپڑا ساتھ لے کر آیا تھا۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے، مولانا قاسم نانوتوی نے، حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اس بنیاد کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس مدرسے سے ایک ایسی جماعت تیار کریں مجاہدین کی جو ان لوگوں سے لوہا لے، ان سے ٹکر لے، ان کا مقابلہ کرے، ان سے لڑے اور انگریزوں کو ملک ہندوستان سے واپس بھگائے۔ آج ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو آتنکواد کا نام دے کر بدنام کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا ہندوستان کے اندر کوئی حق نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ حق اگر ملک ہندوستان پر کسی کا ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ آزادی ملی ہے۔ آج جو تم چین کی زندگی گزار رہے ہو امن و امان والی ملک ہندوستان میں، وہ مسلمانوں کی دین ہے، وہ ہمارے اکابر کی دین ہے، وہ ہمارے اسلاف کا صدقہ ہے، وہ علماء دیوبند کی محنتوں کا سینہ ہے کہ انہوں نے اپنے گلوں کے اندر پھانسی کے پھندے ڈالے، انہوں نے تختہ دار کو چوما، قربانیاں دی، اپنی اولاد کو
قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، اپنی عزت و آبرو قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن ہم لوگوں کو آزادی دلائی۔ رام سنگ انگریزوں کا بڑا ہے، وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے خیمے میں تھا، مجھے گوشت کے جلنے کی بو آئی، میں نے باہر نکل کر کے دیکھا تو میرے سپاہی انگریز علماء کرام کو لا رہے تھے، میرے سامنے 40 علماء کرام کو لایا گیا اور ان کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا۔ ڈالنے سے پہلے انگریز پوچھتا کہ کیا تم ہماری غلامی قبول کرتے ہو؟ ہر عالم یہ کہتا مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا تو سکتا ہے مگر سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے 40 کے 40 علماء کرام کھولتے ہوئے تیل میں جل گئے، لیکن کسی نے انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ میسور کا شعر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ، آج جو ان کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، ان کی شریعت دکھائی جا رہی ہے، حقیقت میں وہ نہیں، وہ ایک بڑا اللہ والا تھا، صاحب ترتیب انسان تھا۔ سب سے پہلے انگریزوں کے غلط اور ناپاک ارادے کو محسوس کیا، وہ یہی میسور کا شعر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کا چچا زاد بھائی میر صادق وہ پھوٹ گیا، انگریزوں کے ہاتھوں بک گیا اور یہی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا سبب بنا۔ لیکن آپ کا خوف انگریزوں کے اندر اتنا بھرا ہوا تھا، ٹیپو سلطان کا ڈر انگریزوں کے دلوں میں ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ زندہ رہے، انگریز کی مجال نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، انگریز لوگ آپ کی میت کے پاس جانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ شیر کھڑا ہو گیا تو ہمیں تباہ و برباد نہ کر دے، ہمیں مار نہ ڈالے، کوئی پاس نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آپ کا جب جنازہ نکلا، انگریزوں نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا، تب انہوں نے کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کہاں گئی یہ ساری تاریخ، کہاں گیا یہ سارا اتہاس؟ اسکولوں کے اندر سلیبس پڑھایا جاتا ہے، بس کچھ 1 2 3 نام پڑھائے جاتے ہیں، حالانکہ علماء کرام 50,000 شہید ہوئے ہیں اور مسلمان 5 لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے ہیں۔ ان سب کے نام کہاں چلے گئے؟ اور کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں، ان کو ان کا ملک دے دیا گیا ہے، وہاں چلے جائے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اسی گلی کی ہی خاک سے یہی خاک اپنی ملائے گے، اسی گلی کی ہی خاک سے یہی خاک اپنی ملائے گے، نہ آپ کے بلائے آئے ہیں نہ آپ کے نکالے جائے گے۔ راحت اندوری صاحب کا شعر یاد آتا ہے، راحت اندوری صاحب فرماتے تھے جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوگے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوگے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ہندوستان پر جتنا تمہارا حق ہے اس سے کئی زیادہ ہمارا حق ہے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں اور آپ کے پیر ہیں، آپ کے مرشد ہیں، آپ کو کئی سال جیل کے اندر رکھا گیا اور آپ کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی۔ جب حضرت کا انتقال ہوا، لوگ آپ کو گھسٹتے رہے تھے تو آپ کی پیٹھ پر دیکھا گیا کہ پیٹھ کا چمڑا جلا ہوا ہے، اندر سے ہڈی نظر آ رہی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے خاص شاگرد تھے، ان سے غسل دینے والوں نے پوچھا حسین احمد آپ کو حضرت کے ساتھ رہتے تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت کو کیا ہوا ہے؟ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے مجھے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں کسی کو اس کے بارے میں مت بتانا۔ آج حضرت ہمارے درمیان نہیں رہے، حضرت انتقال کر گئے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جب آپ کو کالا پانی کی جیل میں ڈالا گیا تو انگریز لوگ روزانہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان سلاخوں سے آپ کی پیٹھ کو داغتے، جس کا حال یہ ہوا کہ آپ کا چمڑا جل گیا اور ہڈیاں نظر آ رہی ہے۔ بتاؤ ایسی قربانیاں کون دے گا؟ یہ قربانیاں ہم مسلمانوں نے نہیں دی ہے،
یہ قربانیاں ہمارے اسلاف نے ہی دی ہے، یہ قربانیاں ہمارے بزرگوں نے ہی دی ہے، یہ قربانیاں ہمارے اکابر نے ہی دی ہے۔ مولانا جوہر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے نعرہ بلند کیا، ریلی نکالی اور کہا ہندوستان چھوڑو انگریزوں سے، آپ کو گرفتار کیا گیا اور آپ کو لایا گیا، برف کی بڑی بلاکیں لائی گئی تو آپ کو بیچ میں سلا کر برف کی بلاکیں دبا دی گئی اور آپ کو اندر برہنہ کر کے سلا دیا گیا۔ جب آپ ٹھنڈی برداشت نہیں کر پائے، بے ہوش ہو گئے، انگریزوں نے برف کی بلاکوں کو ہٹایا، آپ کو ایک طرف کیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو کہنے لگا انگریز بتاؤ اب ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے، اب ریلی نکالو گے، اب جلوس نکالو گے؟ وہ کہتا تھا کہ ڈر گئے ہوگے، لیکن مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کہنے لگے او انگریز جج، میرا جسم ٹھنڈا ہوا ہے لیکن ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ تو آج میں ہم صرف ہمارے ان اکابر کو، ہمارے ان اسلاف کو، ہمارے ان عظیم مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر ملک ہندوستان پر وہ حالات آتے ہیں تو ہمارے اکابر نے جیسی قربانیاں دی تھی، ہم بھی ایسی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر آپ سے بارڈر والے ملک نہ سنبھالے جا سکتے ہو، ہمیں کہو، ہم اپنے مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سروں پر کفن باندھ کر کے سرحدوں پر پہنچا دیں گے۔ ہم ان کی اولاد نہیں ہے جنہوں نے ملک کے راز بیچے تھے، ہم ان لوگوں کی اولاد نہیں ہے جنہوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے، ہم ان لوگوں کی اولاد نہیں ہے جنہوں نے اپنا فائدہ کرنے کے لیے انگریز کے جاسوس بنے تھے، بلکہ ہم ان لوگوں کی اولاد ہے جنہوں نے کہا تھا اگر ملک کو ضرورت پڑی تو ہمارا 5 سال کا بچہ بھی اپنے لہو کا آخری قطرہ ملک ہندوستان کے لیے دینے کو تیار ہے۔ یہ ملک، یہ بھارت، یہ انڈیا، یہ وطن، یہ دیش ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے اور ہماری عزت و آبرو سے زیادہ عزیز ہے۔ اس ملک کی خاطر ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آج جو لوگ اقتدار کے نشے میں آ کر، حکومت کے نشے میں آ کر، ستا کے نشے میں آ کر لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنے سامنے گرانا چاہتے ہیں، ان سے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ جائیے مصر اور وہاں میوزیم میں پڑی ہوئی فرعون کی لاش کو دیکھیے اور سمجھ لیجئے کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے، اکڑنے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے، کہ جو لوگ طاقت کے بل بوتے پر، اقتدار کے بل بوتے پر عوام کو جھکانا چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں عبرت کا نشان بن جاتی ہے اور ان کی لاشیں بھی تکبر کا انجام سنایا کرتی ہے۔ جگر نے کہا تھا جا گورے غریبا پہ نظر ڈال عبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول اے قاصر سر تیرا تاج کہاں ہے۔ جب جب بھی اکڑنے والے اکڑے ہیں، جب جب بھی تکبر کرنے والوں نے تکبر کیا ہے، جب جب بھی کسی حکومت والے نے حکومت کے نشے میں آ کر عوام کو اپنے سامنے جھکایا ہے اور جھکنے پر مجبور کیا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آئی ہے اور ایسا سبق ملا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشانہ بن گئے ہیں۔ فرعون نے تکبر کیا، فرعون کو غرق کیا گیا، فرعون مٹا، فرعونیت بھی مٹی، نمرود مٹا، نمرودیت بھی ختم ہوئی، شداد کو تباہ و برباد کیا گیا، قارون کو زمین میں دھسایا گیا۔ اگر آج کے حکمراں اور آج کی حکومت والے اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم سب کچھ کر لیں گے، ہم سب کو جھکائیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، لیکن جب بجتی ہے تو انسان رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ تو بزرگوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تاریخ کو پہچانے، ہم تاریخ کو پڑھے کہ اس کے خاطر قربانیاں کس نے دی ہے، ملک ہندوستان میں کس کا کیا لگا ہے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے
اس ملک کی خاطر کیا لہو بہایا ہے، اس ملک کے خاطر کیسے گردانیں کٹوائی ہے، کتنے لوگوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، کتنے لوگ پھانسی کے تختوں پر چڑھے ہیں۔ ہمارے بچوں کو بھی یہ اتہاس بتائے، ہمارے بچوں کو بتائے کہ دارالعلوم دیوبند کیا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کون تھے، رشید احمد گنگوہی کون تھے، ٹیپو سلطان کون تھے، اس لیے کہ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، اسکول کے اندر ان کو جو بتایا جاتا ہے اتنا ہی اتہاس جانتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں وہ نہیں جانتے۔ ہمارے بچے نہیں جانتے کہ نواب سراج الدولہ کون تھے، ہمارے بچے نہیں جانتے کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کون تھے، حالانکہ سب سے زیادہ اگر ملک ہندوستان کی جنگ آزادی میں کردار رہا ہے تو ان لوگوں کا رہا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جن لوگوں نے اس دیش کے خاطر قربانیاں دی ہے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اپنی زمین کو ایسے لوگوں سے پاک صاف فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔